السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، سنت مؤکدہ جو ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے آج ہم حدیث پاک سے اس کی فضیلت پڑھیں گے، معلوم کریں گے کہ فضیلت کتنی زیادہ ہے اور وہ بندہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول بن جاتا ہے، اللہ پاک کے ہاں کتنا مقام و مرتبہ اس بندے کا بن جاتا ہے جو پابندی سے نوافل ادا کرتا ہے۔ تو روایت ہے نسائی شریف میں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 12 رکعات کی پابندی کرتا ہے، جو بندہ 12 رکعات پابندی سے ادا کرتا ہے، بن اللہ عز وجل لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے 12 رکعات، اور وہ 12 رکعات 12 رکعتیں کون کون سی ہیں اور کس وقت پڑھی جاتی ہیں، اس کی وضاحت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا اربعن قبل الظہر، 4 رکعات ظہر سے پہلے، ورکعتین بعد الظہر، 2 رکعتیں ظہر کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، یعنی یہ ٹوٹل ہو گئیں 12 رکعتیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ جو پابندی سے ادا کرتا ہے 12 رکعتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ 12 رکعات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوبارہ پھر ترتیب جو ہے ان کی سماعت فرما لیں۔ 4 رکعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے فرضوں کے بعد، پھر 2 رکعتیں مغرب کے فرائض کے بعد، پھر 2 رکعتیں عشاء کے فرضوں کے بعد، پھر 2 رکعتیں فجر کے فرضوں سے پہلے، یہ ٹوٹل ہوگی 12۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔